اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کو محبوب ہے وہ بندے جو توبہ کرنے والے، اور اللہ کو وہ بندے بھی محبوب ہیں المتطہرین، جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو کیا ہے؟ پاکیزہ لوگ۔ اچھا، اب ایک مسئلہ بڑا اہم ہے جو آپ کو میں نے 4-5 منٹوں میں سمجھانا ہے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاکیزہ رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، جن کا جسم بھی پاک اور جن کا عقیدہ اور روح بھی پاک، اللہ کہتے ہیں میں ان پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ جب یہ آیت اتری اللہ کے پاک پیغمبر پر، اس وقت پاکیزہ لوگ کون تھے؟ جب یہ آیت اتری، آپ جواب دیں اس بات کا کہ اس وقت پاک پیغمبر کے پاس پاک لوگ کون تھے؟ اونچی آواز سے صحابہ۔ ایک مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اس وقت پاکیزہ لوگ کون تھے؟ پاک لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے قرآن نے یہ بتلا دیا کہ جو بندہ میرے پاک پیغمبر پہ ایمان لا کے صحابی بن گیا، وہ سارے کیا ہو گئے؟ اونچی آواز سے سارے کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے پاک ہیں، توجہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے پاک ہیں، اور پاکوں سے اللہ محبت کرنے والا ہے، اور ملنگ ہے نہیں، 5 تن پاک ہے۔ اب بات قرآن کی ماننی ہے یا اس ملنگ کی ماننی ہے؟ اونچی آواز سے ہاں، 5 تن پاک نہیں، میرے پیغمبر پہ ایمان لانے والے سارے ہی پاک ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر 23 سال قرآن پڑھ کے سنائیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگ، آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، آپ سے تزکیہ نفس کروانے والے لوگ، اور جب نتیجہ نکلے تو بندہ آ کے کہے کہ 5 بندے مسلمان ہوئے، 5 پاک بنے، نا، جس نے کلمہ میرے پاک پیغمبر کا پڑھ لیا وہ سارے کے سارے پاک بنتے گئے، وہ سارے کے سارے کیا بنتے گئے؟ ہاں، 5 تن پاک نہیں بلکہ سب تن پاک۔ اب 5 تن سے ایک اور بات بھی سمجھا دوں، پچھلے جمعہ پہ میں نے ایک بات کی تھی اور وہ ادھوری رہ گئی تھی، تو وہ بھی تھوڑی سی مکمل کر دیں کہ اہل بیت سب سے پہلے کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر کی بیوی۔ یاد ہے نا سبق پچھلے جمعے والا کہ اہل بیت گھر والے، گھر والیاں، تو سب سے پہلے اہل بیت کے اندر کون شامل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ 5 تن ہے، کسی نے کہا لی 5 اطفی بہا شر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ، یہ 4، 5ویں اللہ کے پاک پیغمبر، یہ 5 تن ہو گئے۔ اب تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی اہل بیت میں ہے، جب ہم اہل بیت کا لفظ بولتے ہیں اس سے مراد حضرت علی ہے، اس سے مراد حضرت حسن ہے، اس سے مراد حضرت حسین ہے، اور اس سے مراد حضرت فاطمہ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اہل بیت پہلا مصداق میرے پاک پیغمبر کی بیویاں، اور اس کے بعد اہل بیت کے اندر حضرت علی بھی شامل، حضرت حسن و حسین بھی، اور حضرت فاطمہ بھی۔ لیکن ایک سوال ہے اس سے آگے، حضرت علی اہل بیت میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ دوسری وجہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہ 2 وجہ ہی ہو سکتی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی یا نبی علیہ السلام کے داماد۔ اگر اس بنا پر اہل بیت میں حضرت علی شامل ہے کہ چچا زاد بھائی ہے، تو پھر حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل وہ اہل بیت میں شامل کیوں نہیں ہے؟
وہ بھی تو حضرت علی کا بھائی ہے نا، نبی علیہ السلام کا وہ بھی تو چچا زاد بھائی۔ اچھا چچا زاد پہلے ہے یا چچا پہلے ہے؟ چاچے کی اولاد بعد میں اور چاچا جی پہلے۔ اگر حضرت علی اس وجہ سے میرے پاک پیغمبر کی اہل بیت میں شامل ہیں کہ آپ کے چچا زاد ہیں، تو چچا زاد بعد میں ہے، حضرت عباس پہلے ہیں، حضرت حمزہ پہلے ہیں۔ اور اگر اس بنا پر ہیں کہ آپ کے داماد ہیں، تو اگر حضرت علی داماد ہیں تو حضرت ابو العاص بھی داماد ہیں، حضرت زینب کے شوہر، پھر وہ بھی شامل ہیں۔ اگر اس بنا پر ہے کہ داماد ہیں تو پھر میرے پاک پیغمبر کا وہ داماد جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی، حضرت عثمان، وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی۔ تفسیر اور تشریح اپنی من مرضی کی نہ کیجئے کہ اہل بیت کا لفظ بولا گیا تو حضرت علی مراد ہے، حضرت حسن و حسین ہے، حضرت فاطمہ ہے، نہ، پھر سب کو شامل کرو۔ پھر میرے پاک پیغمبر کا چچا بھی اور میرے پاک پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی، اور اگر داماد ہونے کی نسبت سے تو حضرت ابو العاص بھی اور حضرت عثمان بھی، اور حضرت حسن و حسین اس وجہ سے ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے نواسے ہیں، تو پھر میرے پاک پیغمبر کے ایک نواسے، ان کا نام حضرت علی ہے جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، وہ کیوں نہیں شامل؟ پھر میرے پاک پیغمبر کی ایک نواسی حضرت امامہ، نبی علیہ السلام مسجد میں آتے تھے نا، حضرت امامہ کو ساتھ اٹھا کے لے آتے تھے نماز کی حالت میں۔ حضرت امامہ کو نبی علیہ السلام نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور حضرت امامہ کو بھی اٹھایا ہوا ہے، جن کے ساتھ میرے پاک پیغمبر کا یوں قرب کا رشتہ تھا، تو وہ آل بیت میں کیوں نہیں شامل؟ اور تیسری حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار، وہ اس لیے اہل بیت میں ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی بیٹی ہے۔ اگر بیٹی ہونا اہل بیت میں ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی باقی 3 بیٹیاں کہاں گئی؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ اگر اہل بیت کی یہ تشریح کرنی ہے نا، اولاد ہونے کی نسبت سے، داماد ہونے کی نسبت سے، چچا زاد ہونے کی نسبت سے، تو پھر ان سب کو شامل کرنا پڑے گا، پھر ان سب کو شامل کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تو اس سے پوچھو حضرت عثمان سے محبت ہے اس کی؟ حضرت عثمان کو مانتا ہے، میرے پاک پیغمبر کی باقی بیٹیوں کو مانتا ہے۔ اگر سب کو مانتا ہے تو اہل بیت کا محب ہے، اگر نہیں مانتا تو اس کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، رب پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور پاکیزہ وہ ہیں جن کا جسم بھی پاک ہے، جن کا عقیدہ بھی پاک ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر پہ جب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی، اس وقت آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کے صحابی اور صحابیات دنیا کے پاکیزہ ترین انسان تھے۔ جس نے کلمہ میرے پاک پیغمبر کا پڑھ لیا اور آپ کی مجلس اور صحبت جس کو میسر آ گئی، وہ دل کا بھی پاک ہو گیا، عقیدے کا بھی پاک ہو گیا، جسم کا بھی پاک ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں 5 تن پاک نہیں، میرے پاک پیغمبر کے سارے صحابہ پاک ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔